اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں آج پیران پیر حضور غوث پاک کی۔ حضور غوث پاک نے بغداد میں اعلان فرمایا، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، چاہے کوئی ولی آپ سے پہلے آیا ہے چاہے کوئی بعد آئے گا، اس کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے۔ کہا جاتا ہے ولایت دو چیزوں سے ملتی ہے، دو چیزیں نہ ہوں تو ولایت نہیں ملتی۔ جب تک مولا علی علیہ السلام اپنی مہر ثبت نہ کر دیں اور حضور غوث پاک اپنی اس کی گردن پر اپنا قدم مبارک نہ رکھ لیں، اس وقت تک بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک نے جب بغداد میں بیٹھے ہوئے جب یہ اعلان فرمایا، جس بندے نے جتنی زیادہ عقیدت کی وہ اتنا بڑا ولی بنا، جس نے اگر اس اعلان سے روگردانی کی ولایت کے منصب سے معزول ہو گیا۔ علی بن ہیتی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ اٹھتے ہیں جب حضور غوث پاک اعلان فرماتے ہیں، سامنے جاتے ہیں اور آپ کی دونوں قدم مبارک اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ لیتے ہیں۔ علی بن ہیتی کے جو مریدین تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری بے عزتی کروا دی، ہمارے مرشد ہیں اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ علی بن ہیتی کہتے ہیں کہ میں نے کائنات میں یہ اعلان سن لیا تھا کہ آج جو عبد القادر کے سامنے اپنی گردن خم نہ کرے اس کو ولایت کے منصب سے معزول کر دو۔ اسی طرح فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف ہے نور الہدا، خواجہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے حاشی میں پورا واقعہ فرمایا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے جب بغداد میں یہ اعلان کیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایران کے پہاڑوں میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے، باطن میں پرواز رکھتے ہیں اور سامنے حضور غوث پاک کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ لوگوں کی گردن پر، دوسرے ولیوں کی گردن پر آپ کا قدم ہے، الا حدقت عینی، اور آپ کا قدم میری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر ہے۔ عقیدت کا اظہار کیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم سے خوش ہوا ہوں، تو فرمایا کہ اگر آپ خوش ہوئے ہیں تو پھر ہمیں بغداد کا والی بنا دیجئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بغداد شہاب الدین سہرورد کو دے چکا ہوں، جاؤ تمہیں ہند دیا، جس کو قابل سمجھنا ایک چھڑی مار دینا، باقی کام ہمارا ہی ہوگا۔ تو آپ کے حکم سے ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آتے ہیں اور 90 لاکھ کو چھڑی مار دیتے ہیں، 90 لاکھ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا ایک نظم لکھی حضور غوث پاک کے اوپر، یا پیر معظم نور ہدا، اے بزرگی سے نوازے گئے پیر۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، یا پیر معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے با اختیار کیے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بھی با اختیار کیے گئے ہیں۔ مختار نبی مختار خدا، سلطان ولایت قطب اولا، حیران سے جلالت ارض و سما، آپ کے جلال سے، آپ کی فقیری سے، آپ کی ولایت سے زمین و آسمان حیرت میں پڑ گئے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور فرماتے ہیں اینڈ میں کہ میں حضور غوث پاک کے گلی کا کتا ہوں، سگ ہوں، سگ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سنان ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سنان کیا کہتے ہیں کہ میری گردن پر حضور غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ جب یہ سوچتے ہیں تو ولایت کے منصب سے معزول کر دیے جاتے ہیں، وہ حواس، وہ کیفیات جاتی شروع ہو جاتی ہیں، تو جاتے ہوئے ایک سفر میں ایک خاتون پہ عاشق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری سے شادی کرو، تو وہ خاتون کے والدین کہتے ہیں جو عیسائی تھے، اور وہ کہتے ہیں جب تک تم شراب نہیں پیو گے، خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گے، اس وقت تک ہم تمہارا اس کے ساتھ شادی یا نکاح نہیں کرائیں گے۔ حضور غوث پاک کشف کی صورت میں
وہ تمام ماجرا دیکھ رہے تھے، اس وقت سنان کا ایک مرید تھا جو حضور غوث پاک کی خدمت کر رہا تھا۔ تو جب وہ مرید گناہوں میں تھا تو سنان نے اس کو گناہوں سے بچایا۔ جب اس نے سنا کہ آج کسی کا پیر کافر ہو رہا ہے تو اس نے حضور غوث پاک کے قدم بوسی کی اور عرض کی کہ جتنی بھی میں آپ کی خدمت لایا ہوں اس خدمت کے بدلے میرے پیر کو بچا لیجئے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تم اتنے محبت کرتے ہو اپنے پیر سے؟ کہا بالکل کرتا ہوں، جب میں گناہوں میں مبتلا تھا تو اس نے مجھے بچایا تھا، آج وہ اگر گناہ کر رہا ہے تو میں اپنی ساری یہ جو آپ کو خدمت بجا لایا ہوں اس کے صدقے سے آپ اس کو بچا لیجئے۔ تو حضور غوث پاک نے پانی دم فرمایا اور 200 کلومیٹر دور تھے اور چھٹا لگایا اور فرمایا کہو سنان واپس آ جا۔ تو آپ سنان کو بلاتے ہیں 200 کلومیٹر دور حضور غوث پاک، سنان نے وہاں آواز سنی اور وہاں سے اس کے حواس بحال ہوئے اور سوچا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، اور واپس آیا، حضور غوث پاک سے معافی بھی مانگی اور آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر بھی رکھا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کے لیے کہ جتنے بھی اولیاء اعظام گزرے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، یہ ہیں بہاؤالدین ذکری ملتانی۔ انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ میری گردن پر حضور غوث پاک کا قدم نہیں ہے، ولایت کے منصب سے معزول ہو گئے تھے، ان کو بھی بعد میں معافی ہوئی تو اس کے بعد وہ ولایت کے منصب پر بحال ہوئے۔ غرض جس کو جتنی بھی ولایت ملی ہے، جس نے اس فرمان کے سامنے سر خم کیا بہت بڑا ولی ہوا، جس نے اس فرمان کے سامنے سر خم نہیں کیا ولایت ہے بھی صحیح تو معزول کر دیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹیج پر پہنچیں کہ آپ کی گردن پر بھی حضور غوث پاک کا قدم مبارک آئے، آپ کو بھی حضور غوث پاک کا فیض ہو، آپ بھی حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ کو اپنے قلب کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ذاکر اس کو نہیں سمجھتا جس کی زبان ذکر کرتی ہے، میں ذاکر اس کو سمجھتا ہوں جس کی دل کی دھڑکن ذکر کرتی ہے، جو اپنے قلب کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے، جو اپنے باطن کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے، میں اس کو ذاکر سمجھتا ہوں۔ پیران پیر غوث پاک کا مہینہ ہے، آئیں حضور غوث پاک کے فیض سے مستفیض ہوں۔ حضور غوث پاک کا فیض ہی یہی ہے کہ وہ مردہ دلوں کو جیا بخشتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ دلوں کو اللہ کا نام عطا کرتے ہیں، مردہ دلوں کو رب کا نور عطا کرتے ہیں، مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا دیتے ہیں۔ تو آئیں حضور غوث پاک کے صدقے سے، ربیع الثانی کے اس مہینے کے صدقے سے اپنے قلوب کو روشن کریں، حضور کے فیض سے روشن کریں، غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جائیں، آنکھیں بند کریں، دھڑکنے محسوس کریں، اور ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملاتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر جاری اور ساری رکھیں۔ توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول الله أكبر